ایک ایسی جگہ جہاں نہ پانی تھا، نہ سبزہ اور نہ ہی کوئی انسان۔ ایک باپ اپنے معصوم بچے اور بیوی کو اس تنہائی میں چھوڑ جاتا ہے۔ انسانی عقل بھی اس منصوبے کو دیکھتے ہوئے حیران تھی، لیکن آسمان ایک عظیم منصوبے پر مسکرا رہا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس بچے کے قدموں سے نکلنے والے پانی کی کہانی، یا وہ بچہ کون تھا؟ اور اس باپ کی قربانی نے دنیا کا سب سے بڑا مرکز کیسے کھڑا کر دیا، اور وہ کون تھا؟ ایک ایسا سفر جو صدیوں پہلے شروع ہوا اور آج ہر سال لاکھوں دلوں کو بے چین کرتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک۔ آئیے دیکھتے ہیں خدا کے اس عظیم گھر کی بنیاد کیسے رکھی گئی، اور آج بھی مسلمان کی آخری خواہش اس گھر کی زیارت ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کے دریا میں صدیوں پیچھے جانا ہوگا، جہاں اس عظیم سفر کا آغاز ہوا۔ صدیوں پہلے حجاز، آج کا سعودیہ عرب کا یہ حصہ جہاں آج مکہ موجود ہے، ایک خشک اور بنجر وادی تھا جہاں چاروں طرف صرف پہاڑ، تپتا ہوا ریگستان تھا۔ نہ صرف پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ تھا، نہ کوئی درخت اور نہ ہی کوئی آبادی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی میں چھوڑ آئیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑا تو انہوں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد اس وادی میں تیرے مقدس گھر کے پاس بسائی ہے، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم رکھیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا کر تاکہ یہ لوگ شکر گزاری کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں چھوڑ کر یہاں سے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئیں۔ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے دوسری بار پوچھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ہاجرہ نے تیسری مرتبہ اس طرح پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا ایمان بول اٹھا، اگر ایسا ہے تو اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد کھجور اور پانی کا جو ذخیرہ ان کے پاس موجود تھا وہ ختم ہو گیا۔ معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے۔ Please, my Lord, have mercy on us. Do not let my child die of thirst.
ایک ماں کا دل بچے کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وادی میں پانی کی تلاش میں حضرت حاجرہ علیہ السلام قریب کی دو پہاڑیوں صفا اور مروہ پر دوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ Please, water! We need water! My son, Ishmael. وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی، چاروں طرف دیکھتی کہ کہیں کوئی قافلہ یا پانی نظر آئے۔ اور پھر نیچے اترتی اور دوڑتی ہوئی دوسری پہاڑی پر جاتی کہ وہاں پر کوئی قافلہ اور پانی نظر آئے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے اوپر سے بچہ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑتی ہوئی نیچے آتی تھیں اور بچوں کو دیکھتی تھیں اور پھر اوپر جاتی تھی دوسری پہاڑی پر۔ اس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر کاٹے، اور 7ویں چکر کے بعد حضرت حاجرہ جب پہاڑی سے نیچے اتر رہی تھی تو وہ کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ موجود ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جو اپنے پر یا ایڑی سے زمین کو خورشتے ہیں اور زمین میں سے پانی ابلنے لگتا۔ اور حضرت حاجرہ نے خوشی میں پانی کے چاروں طرف مٹی کی باؤنڈری بنانی شروع کر دی اور فرمایا، زمزم یعنی رک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کو یہ حکم نہ دیتی زمزم یعنی رک جا، تو وہ ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ زمزم کے نکلتے ہی وہاں پر پرندے آنے لگے، اور تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے جو ان پرندوں کو دیکھتا ہے اور اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے۔ اور پھر انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لے کر وہاں قیام کیا، اور اس طرح بنجر ریگستان میں زندگی نے پہلی کروٹ لی اور مکہ کی آبادی کا آغاز ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہو گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، مجھے ایک گھر بنانے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کھڑی کرتے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقی کی تعمیر مکمل کی۔ اس پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس پر آج بھی ان کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور سورہ بقرہ میں ایک آیت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب،
ہم سے یہ قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب کعبہ مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب لوگوں کو اس گھر کی زیارت کے لیے پکارو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے رب، میری آواز اس سنسان ریگستان سے کہاں تک جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پکارنا تمہارا کام ہے اور پہنچانا میرا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر چڑھے اور آواز دی، اے لوگو، تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے، بس اس کا حج کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو قیامت تک آنے والی تمام روحوں تک پہنچا دیا۔ جس روح نے اس دن جتنی بار اس پکار کے جواب میں لبیک کہا، اس روح کی زندگی میں اتنی ہی بار حج لکھ دیا گیا۔ جو قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دبلے پتلے اونٹوں پر جو دور دراز کے رستوں سے سفر کرتے ہوئے آئیں۔ اور اس طرح آب زمزم اس دنیا پر آیا اور مکہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور حج کا آغاز ہوا۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کر مجھے لازمی بتائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔